الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہماری ضمیر کے اندر چینجز آئیں، ہمارا ضمیر بدل جائیں۔ انسان ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا انسان ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے جسے دل بھی کہتے ہیں۔ اس ضمیر کی تبدیلی اصل رمضان میں مقصود ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اس کے اندر چینجز لانا، اس کو بدل دینا، یہ اصل مقصود ہے۔ کہتے ہیں عقل خطا کرتی ہے لیکن ضمیر انسان کی کبھی خطا نہیں کرتی۔ اگر اس کی صحیح تربیت ہے، ضمیر کی اگر صحیح تربیت ہوئی ہے تو ضمیر کبھی غلطی نہیں کرتی، عقل سے غلطی ہو جاتی ہے۔ عقل تعویلات کے تمار باندھ دیتی ہے، ہزاروں تعویلیں عقل پیش کرتی، لیکن ضمیر کہتی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اسے صاف ڈوٹو انداز میں ضمیر بتا دیتی ہے۔ ضمیر یہ خود ایک عدالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بٹھائے رکھا ہے، یہ خود ایک محکمہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا استفتی قلبک کہا گیا، اپنے ضمیر سے پوچھنے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ ضمیر سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ عقل غلطی کر جاتی ہے، عقل سے خطا ہو جاتی ہے، ضمیر سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ اس ضمیر سے اگر آدمی پوچھے گا تو ضمیر کہے گا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ کسی ڈاکو اور چور سے بھی دیکھیے، بڑا سا بڑا پاپی ہے، چور ہے، زانی ہے، چوری کرتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد چور بنے، کبھی نہیں چاہے گا۔ اپنی اولاد زانی بنے، کبھی نہیں چاہے گا، کیوں وہ گناہ سمجھ رہا ہے۔ اس کا ضمیر اسے کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں۔ ایک زانی کی بیٹیوں پر اگر غلط نظر رکھی جائے تو برداشت نہیں کرے گا، کچا کھانے پر اتر آئے گا، کچا چبانے پر اتر آئے گا، کیوں وہ گناہ سمجھ رہا ہے۔ تو اس ضمیر جو مخفی ہے، اس کی تبدیلی، اس کے اندر چینجز رمضان چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم جان لو اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو، اس سے بچے رہو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ یعنی زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ تین آدمی سرگوشی کر رہے ہیں مگر ہے کہ اللہ چونتھا اس کا ہے۔ 5 لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اس سے کم یا اس سے زیادہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، دلوں کے سربستہ راز سے واقف ہے۔ جب سی سی کیمرہ جب پہلے آیا تھا تو واقعہ لکھا لوگوں نے کہ ایک رکشہ والا، یعنی جس جگہ پر روکا جا رہا ہے کوئی چیز نہیں کرنا، ممنوع جگہ پر سگریٹ نوشی کرتا تھا اور ڈنکی کی چوٹ پر کرتا تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ اچانک ایک پولیس آ کر اسے اٹھا کر لے گئی اور اس سے تحقیقات کی کہ آپ فلاں کام کر رہے ہیں فلاں جگہ پر۔ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں کہا۔ قسمیں کھا کر اس نے کہی، اس نے قسمیں کھائیں اور کہا میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ سی سی کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے وہاں لے گئے اور اس کو دکھایا، یہ دیکھیے تم کر رہے تھے۔ وہ بھوکلا سا گیا، پریشان ہو گیا، ارے ان کو کیسے معلوم ہوا، یہ کیسے کیچ ہوا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ
تنہائی میں یعلم خائنۃ الاعین. آج آدمی سی سی کیمرے کے ڈر سے بچتا ہے، میں یہ نہ کروں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ میں ہوں. لیکن وہ تو ہمارے ساتھ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ جو 2 سی سی کیمرے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں، وہ کیچ کر رہے ہیں. یہ آدمی اگر دیکھے گا، یہ ضمیر اگر اس کا زندہ رہے گا تو یہ ضمیر اس کو روکے گا، غلط کام کرنے سے روکے گا، برے کام کرنے سے روکے گا. مجھے اللہ میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے. تو روزے کے اندر یہ تصور انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، پیدا کرنے والی ذات تجھے دیکھ رہی ہے. ایک آدمی کھانے پینے سے رک رہا ہے، گھر میں تنہا ہے، فریج میں پھل میوے رکھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، یا تنہائی میں پانی پی سکتا ہے، کہیں تنہائی میں جا سکتا ہے. لیکن وہ لگتا ہے رب میرا دیکھ رہا ہے، وہ میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نوٹ ہو رہا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا. یہ خیال، یہ ضمیر جو اسے یعنی ڈانٹتا ہے، یہ ضمیر اس سے کہتا ہے یہ کیا غلط کام کر رہے ہو تم، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اتنے وقت کے لیے میرے لیے حرام ہے، کھانا پینا یہ چیزیں میرے لیے حرام ہے، اپنی خواہش پورا کرنا یہ میرے لیے حرام ہے. 18 گھنٹے 13 گھنٹے انسان رک جاتا ہے. اب یہی ضمیر، اس کی تربیت اگر رمضان میں پوری ہو جائیں تو یہی ضمیر اس کو تمام برائیوں سے، معاصیوں سے روکنے والا بنے گا، برائیوں سے روکنے والا بنے گا. ابن عمر کی حدیث ہے، مشہور حدیث، کہ فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں ایک مسافر کی شکل میں، تو اللہ کے نبی سے خود سوالات کرتے ہیں. تو ایک سوال یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان تعبد اللہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ماہ رمضان میں آدمی برائیوں سے رک رہا ہے، یہ سمجھ کر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد کأنک تراہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر اتنا تمہارا مضبوط ایمان نہیں ہے تو اتنا تصور کرو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ضمیر اسے بتاتا ہے کہ رب ہے پیدا کرنے والا، کوئی پالنہار ہے، کوئی جبار، کوئی قہار ہے جو اس کی ہر چیز پر نظر رکھا ہوا ہے. یہ اسے روکے گا گناہ کرنے سے، برائیوں کی طرف قدم رکیں گے جانے سے. اس لیے ہم ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں بڑا سا بڑا پاپی ہے، بدمعاش قسم کے لوگ بھی دیکھیے گناہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، بری عادتوں سے باز آتے ہیں. تو یہ ضمیر بعض دفعہ جاگ اٹھتا ہے، اسی ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اچھائی پر اس کی تربیت کرنے کی ضمیر کی ضرورت ہے. دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، ان تخشى اللہ کأنک تراہ، اللہ سے ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ ادنا ایمان ہے. یہ ضمیر اگر انسان کے اندر جاگ جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آج لوگوں کو مزہ آتا ہے کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کو ستانے میں، کسی کو پریشان کرنے میں. اگر یہ نظر رکھیں، ارے وہ پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، میں جس پر ظلم کر رہا ہوں، جس کو تنگ کر رہا ہوں، جس کو دق کر رہا ہوں، جس کو پریشان کر رہا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اگر مجھے پریشان کر دے، اگر وہ مجھے میرا جینا حرام کر دے تو میرا حال کیا ہوگا. یہ تصور کرے آدمی، میں کسے تنگ کر رہا ہوں، کسے پریشان کر رہا ہوں، کسے ایذا دے رہا ہوں، کس کے پیچھے پڑا ہوں، کس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اگر تصور کریں کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میں کروں اس کے بندے کو تکلیف دوں، یہ اگر تصور کرے گا تو آدمی باس آئے گا. ضمیر کہے گا دیکھیے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی چھڑی کو آواز نہیں، اس کے مار کو آواز نہیں ہے، اس کی سزا دنیا ہی میں مل سکتی ہے. یہ اگر تصور کرے گا تو انسان کسی کو تکلیف دینے، کسی کے پیچھے پڑنے، کسی کو ایذا دینے، جادو اور اس طرح کی غلط چیزوں کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے انسان رک جائے گا. کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ میرا ضمیر مجھے بتا رہا ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، کسی کا حق مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا. اب ماہ رمضان سے یہی تربیت کی جا رہی ہے، اس کی پورے رمضان میں غیبت سے، چغلی سے، تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه.
جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے صاف کہا گیا اگر ماہر اذا کان صوم یوم احدکم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل وان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم، تین بار کہنے کے لیے کہا۔ اگر سامنے والا لڑنے پر اتر آئے، تمہیں تکلیف دیں، مارنے پر اتر آئے، جہالت پر اتر آئے تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تین بار کہا گیا۔ تو یہ ضمیر کی بیداری، ضمیر کو مضبوط کرنا، ضمیر کے تعلق کو خدا سے مضبوط کرنے کا سب سے بڑا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے مردان حق کہتے ہیں اتق اللہ ان یکون احون الناظرین الیک۔ یہ دیکھو تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو، یعنی سب کے سامنے گناہ کرنے سے ڈر رہے ہو، لیکن تنہائی میں تم گناہ کر رہے ہو، دیکھو کہ کہیں اللہ کہیں تم کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ اگر تصور پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی گناہوں سے، برائیوں سے رک جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ اسی لیے روزے کو کہا گیا الصیام سر بین العبد وربہ، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے کہا، اسی لیے راز کہا۔ یہ اس کا معاملہ ضمیر سے، دل سے ہے اور بندے سے ہے، گویا یہ روزہ سربستہ راز ہے۔ لا یطلع علیہ سوا، اللہ کے علاوہ کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا۔ دیکھیں آدمی روزے رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رب کا معاملہ۔ بندوں کو پتہ نہیں چلتا کس حالت سے بندہ گزر رہا ہے، اس کے دل کے احساسات کیا ہیں، بھوک اور پیاس سے گزر رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، تو اللہ اور اس کا رب جانتا ہے۔ تو کہنے سر کا، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الصوم یعنی روزے کا بدلہ اللہ کا، انا جزاؤ کا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں کہا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدلہ ہوں، میں بدلہ اس کا خود دوں گا۔ کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ اس کا بدلہ ہے، نہیں کہا، صرف روزے کے بارے میں کہا اس کا بدلہ اللہ ہے، اللہ کا، میں خود، سمجھیے جس کا بدلہ اللہ خود بن جائیں، اللہ یعنی پیدا کرنے والا خود بدلہ دینے پر اتر آئیں، انعام اور یعنی انعام کی بارش کرنے پر اتر آئیں، تو اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو بسان نکلتی، جو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو کہا گیا مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ اسی لیے اس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، اس کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ کو محبوب ہے، اس کا چلنا، اس کا گرد و غبار بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ بندے، رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف رب اور رب کا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے رک رہا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے سے رک رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر یعنی مشق اور ٹریننگ کیا ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ حنظلہ ہیں، حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کا حال دیکھیے۔ لقینی ابو بکر کی مجھ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیف انت، آپ کیسے ہیں یا حنظلہ؟ حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں، فلاں منافق ہے، فلاں جہنمی ہے، گویا حلال اور حرام کے فتوے گویا ہماری جیب میں ہیں، کسی کو جس کو چاہیں اسلام سے نکال باہر کریں، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں، گویا ہمارے جیب میں ہے۔ ان کا حال دیکھیے، بخشے بخشائے، دھلے دھلائے، ان کا حال دیکھیے۔ نافق حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہیں اپنے نفاق کی خوف تھی، انہیں اپنے نفاق کا خوف تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی، 120 صحابہ سے میں نے ملاقات کی، ہر ایک کو اپنے بارے میں خوف ہوتا تھا، ہر ایک اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں منافق نہیں ہو۔ حضرت عمر جیسا شخص جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، حذیفہ بن یمان کے پیچھے پھر رہے ہیں، بتائیے کیا میرا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے؟ ارے سمجھیے آپ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کا حال یہ ہے، حذیفہ بن یمان جن کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست تھما دی تھی، پیچھے پڑ رہے ہیں، بتائیے کہ کہیں میرا نام تو نفاق کی فہرست میں نہیں ہے، منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے؟
حذیفہ کو تعجب ہوتا ہے، عمر جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے، بتا دیتے نہیں بالکل نہیں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ حال ہے اپنے ضمیر کے بارے میں ڈرنے کا، اپنے دل کے بارے میں خوف کھانے کا۔ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حضرت ابوبکر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہنے لگے، حضرت حنظلہ کہنے لگے ان نکون عند رسول اللہ، جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں تو گویا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے جنت اور جہنم۔ جب ہم لوٹتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس سے، آصفنا الاولاد والزیعات والزوجات فنسینا، لیکن آصفہ کہتے ہیں زاولہ اور مارسہ، تو بیوی اور گھریلو کاموں میں، بیوی بچوں میں ہم مست ہوتے ہیں، اپنی جائیدادوں میں مست ہوتے ہیں، اللہ کا تصور نہیں ہوتا اس کو، اللہ کا اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر بھی کو بھی شک ہوتا ہے، حضرت ابوبکر بھی کیا کہتے ہیں، ہاں یہی حال میرا بھی ہے، اِنَّا لَنَجِدُ مَا تَقُولُ، آپ جو کہہ رہے ہیں یہی حال میرا بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میرا بھی یہی حال ہے۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، ابوبکر صدیق بخشے بخشائے دھلے دھلائے، دنیا ہی میں جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی، حضرت ابوبکر جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور حنظلہ حضرت اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون علی الذی تکونون علی لصافحتکم الملائکہ علی الطرقات وعلی فرشکم، اگر یہی حالت تمہاری ہمیشہ رہی تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پر راستوں پر مصافحہ کریں گے۔ یہ مقصود نہیں ہے اللہ کے نبی، یہ مقصود نہیں ہے اپنی بیوی بچے جائیدادوں میں لگیں، اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا مطلوب ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان کا کیا حال تھا، انہیں اپنے نفس کی کیسے فکر تھی، اپنے ضمیر کو کیسے ٹٹولتے رہتے تھے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ان کا کام تھا، ضمیر کو مردہ کبھی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان کا ضمیر مردہ نہیں، زندہ رکھنا، زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزوں، ثعبان کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيزًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن بعض لوگ ڈھیر سارے مال، تہامہ کے پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، صدقات، خیرات، نماز، حج، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا، هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اسے کر دے گا، ختم کر دے، ہباء منصورہ کر دے گا، اس کی نیک اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی اللہ کے پاس۔ ثعبان کہنے لگے جلہم لنا، اے صفہ لنا، صفہ یعنی کیا بات ہے، کیسی بات ہے، کہیے آپ اللہ تکون منہم، کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہم لمنکم، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَتَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ، یعنی راتوں کو جاگیں گے، عبادت کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب خلوت میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ان کا تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، تنہائی میں برائیوں کے کام سے بچیں گے نہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تنہائی میں بچیں گے نہیں، غیبت کریں، چغلی کریں، حسد چھل کپٹ کریں، کینہ کریں، سود کھائیں، اس طرح کے غلط سلط کام کریں، تنہائی میں کسی کا مال لے کر لوٹیں، دبائیں، کسی کو ستائیں، بزنس میں کسی کا مال ہڑپ کریں، جو چاہیں کریں، لیکن رہیں گے پہلی صف میں، رہیں گے، تہجد ہوگی ان کی، لیکن دوسروں کی حرمتوں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ڈھیر سارے پہاڑ سارے اعمال لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے، حج، زکوٰۃ، خیرات، نہ جانے کیا کیا چیزیں، عبادات، صوم، تمام چیزیں لے کر آئے گا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی ہوگی، کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی ہوگی، یہ تمام چیزیں کرتا ہوگا، لیکن اسی لیے اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے پاس۔ کیوں؟ تنہائی میں اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا شخص تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا سب سے پہلے ہر چیز آدمی اللہ کے لیے کریں، اور یہ
روزہ اس کے اندر انسان کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے. جو بھی انسان کرے گا آدمی اللہ کے لیے کرے گا، کسی قسم کی علائش نہیں ہوگی. دوسری چیز جو بھی عمل کرے گا آدمی اللہ کے طریقے پر کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر کرے گا. اس لیے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام کرے گا، صیام رکھے گا، روزہ رکھے گا، رمضان میں راتوں کو جاگے گا، ایماناً اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کسی قسم کی دکھاوا نہ ہو کہ فلاں کے لیے ہم کریں، فلاں کے لیے، صرف اللہ کے لیے عمل ہوگا تو یہ اللہ اس کا یہ عمل پسند کرے گا. دیکھیں تنہائی کے عمل اللہ کو کس درجہ پسند ہے. رجل تصدق بصدقہ فاخفاها، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے. لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں. اللہ کو یہ عمل پسند ہے. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، خوبصورت اور حسن والی اور مرتبہ اور عہدے والی عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے دعوت تنہائی میں. وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ضمیر بتاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں نہیں ہوں، لاکھ میں سی سی کیمرے میں نہیں ہوں، سی سی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کرامن کاتبین جیسے سی سی کیمرے میرے ساتھ لگے ہوئے، یہ خوف، یہ عمل اللہ کو کس درجہ پسند. دیکھیے اللہ کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سائے میں رکھے گا. کب؟ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سوا نیزہ قریب ہوگا، ہر آدمی پسینے میں یعنی تالو سے لے کر تلوے تک پسینے میں شرابور ہوگا. گرمی کی شدت اور حدت کے اس عالم میں یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک آدمی کون ہوگا؟ رجل فالرجل الذي يذكر الله خاليا حتى فازت عيناه حتى تفيض عيناه. تنہائی میں روئیں، تنہائی میں آنسو بہیں اللہ کے خوف سے. یہ آنسو بھی اللہ کو پسند ہیں، تنہائی میں بہنے والے. تو معلوم ہوا تنہائی کا عمل کس درجہ اللہ کو پسند ہے. یہ ضمیر اگر انسان کا اگر جاگے رہا تو پھر انسان سب سے بڑا متقی بنے. زانیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی مجھ سے زنا ہوا ہے، نہ کہیں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، نہ پولیس کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں. آ رہی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، صاف کیجئے. بار بار اصرار کر رہی ہے. اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں. پھر قریب والوں سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا دماغ تو درست ہے. پھر اس کے رشتہ دار سے کہہ رہے ہیں اس کو لے کر جاؤ. اللہ کے نبی ٹالنا چاہ رہے ہیں، جانے دیجئے. پھر وہ کہہ رہی اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے. پھر اس کے چچا سے کہتے ہیں لے جاؤ، جب بچہ ہو جائے تب آنا. حمل ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد آتی. پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں چلے جائیے، کہتے ہیں. پھر دودھ جب چھوٹتا ہے یعنی دودھ چھڑوانے کی مدت کے بعد لے آتی ہے، بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہوتا ہے. پھر اس وقت اس پر رجم کیا جاتا ہے. دیکھیں نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کچھ ہے. یہ خوف ہے، یہ انسان کا ضمیر ہے، زندہ ضمیر جو اس کو بتا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید ایک پتھر پھینک دیتے ہیں، خون کے چھینٹے اڑنے لگتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کی زبان سے کچھ گالی نکل آتی، کچھ برا بھلا کہتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس کی توبہ پورے اہل مدینہ پر اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ پورے اہل مدینہ کو معاف کر دے، بخش دے. دیکھیے دیکھا آپ نے، یہ انسان کا ضمیر ہے جو بتاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا عمل اچھا نہیں ہے. تو ماہ رمضان انسان کو بتاتا ہے. ماہ رمضان کے اندر اس ضمیر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس مردہ ضمیر کو جگایا جاتا ہے. مردے سے مردے ضمیر والے بھی اس ماہ رمضان میں گناہ کی طرف نہیں بڑھتے. ہاتھ ہٹ جاتے، ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، آنکھیں ہٹ جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ ماہ رمضان انسان کے اندر زندہ ضمیر پیدا کرنا چاہتا ہے. ایسا ضمیر جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا. یہ ضمیر انسان کو بتائے گا یہ تم سے غلط ہوا ہے، صاف بتا دے، یہ تم سے ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، صاف بتا دے گا، رہنمائی کرے گا. اور بعض دفعہ اگر سامنے والا ضمیر کی بات نہیں مانے گا تو یہی ضمیر انسان کو بعض دفعہ مجبور کر دیتا ہے. انسان مجبور ہو جاتا ہے مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، ماہ رمضان ہمارے اندر یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ تقوی یہی ضمیر ہے، یہی احساس ہے. کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی ضمیر کی تربیت، یہ خدا اور بندے کے درمیان کا راز ہے۔ اسی مردہ ضمیر کو زندہ کرنا، اس کو بیدار رکھنا، یہ ماہ رمضان سے مقصود ہے کہ انسان تمام اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے اور سب سے بڑا متقی بن جائے۔ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا متقی بنے گا۔ الحمیہ خیر من قنطار علاج، پرہیز 1000 علاج سے بہتر ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی بچنے والا بن گیا اور صرف فرائض پر بھی اگر عمل کرنے والا بن گیا تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے الحمد للہ رب العالمین۔